وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادتہم تو بڑھا دیا ان کو رجسن ناپاکی میں الی رجسہم ان کی ناپاکی کی طرف. تو جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کے حق میں ہم نے ان کی ناپاکی کو مزید بڑھا دیا. وَمَاتُوا اور وہ مر گئے وَهُمْ کافرون اور وہ کافر ہی رہے اور وہ مرے تو کافر ہی مرے. تو جن کے دلوں میں شک و شبے کی بیماری ہوتی ہے تو ان کی خرابی ان کی جو بیماری ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. تو قرآن مجید مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن کافر تو اس سے اور بھی اپنا نقصان کرتے ہیں. یہ ایمانداروں کے لیے ہدایت و شفا ہے اور بے ایمانوں کے لیے بوجھ ہے. تو ان کی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ دلوں کی ہدایت کی چیز بھی ان کے لیے گمراہی کا باعث بنتی ہے. تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے اچھی غذا بھی بدمزاج شخص کو پسند نہیں آتی. اولا کیا بھلا نہیں یرون وہ دیکھتے انہم بے شک وہ یفتنون آزمائے جاتے ہیں فی کل عام ہر سال میں مرتن ایک مرتبہ او مرتین یا 2 مرتبہ. تو کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو ضرور ہی آزمائے جاتے ہیں. ثم پھر لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے ولا ہم یذکرون اور نہیں وہ نصیحت پکڑتے. یہ منافق اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہر سال 1 یا 2 دفعہ وہ کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں اپنے پچھلے گناہوں پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ عبرت پکڑتے ہیں. کبھی قحط سالی ہوتی ہے کبھی جنگ ہوتی ہے جس سے یہ لوگ بے چین ہوتے ہیں. وَإِذَا اور جب ما انزلت کوئی نازل ہوتی ہے سورتن کوئی سورت نظرہ دیکھتے ہیں بعضهم الی بعض ایک دوسرے کی طرف. تو جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. حل کیا یراکم دیکھتا ہے تم کو من احدن کوئی ایک ثم پھر انصرفوا وہ پھر جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر جاتے ہیں. صرف اللہ تو پھر دیا اللہ تعالیٰ نے قلوبہم ان کے دلوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ قوم لا یفقہون وہ قوم نہیں سمجھتی اس لیے کہ وہ قوم سمجھتی ہی نہیں. تو جب کوئی صورت اترتی ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر حق سے پلٹ جاتے ہیں. نہ حق کو سمجھیں گے نہ مانیں گے نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر سے. حق کو سنا اور ادھر ادھر کھسک گئے. ان کی اس بے ایمانی کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کے دل بھی حق سے پھیر دیے ہیں. ان کی کجی نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لاپرواہی کرنے کا نہ سمجھنے کا اس سے بھاگنے کا اور منہ موڑ لینے کا. لقد البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسول ایک رسول من انفسکم تم ہی میں سے. لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں. عزیز تو گرا گزرتی ہے علیہ اس پر ما انتم تمہاری تکلیف. تو تمہاری جو تکلیف ہیں انہیں گرا گزرتی ہے. حریص حریص ہیں علیکم تم پر بالمؤمنین مومنوں پر رعوف الرحیم شفقت کرنے والے مہربان ہیں. تو لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے تمہاری تکلیف ان کو گرا گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہشمند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی تو اسی کا بیان آیت لقد من اللہ میں ہے. حضرت جعفر بن ابو طالب نے دربار نجاشی میں اور یہی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دربار کسرا میں بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا جس کا نسب ہمیں معلوم ہے جس کی عادت سے ہم واقف ہیں جس کے آنے جانے کی ہمیں خبر ہے تو جس کی صداقت و ایمانت کے ہم خود گواہ ہیں.
تو جاہلیت کی برائیوں میں سے کوئی برائی اللہ نے آپ کی ذات میں پیدا نہیں ہونے دی۔ آپ اتنے نرم دل کے امت کی تکلیفوں سے خود کانپ اٹھتے ہیں، آسان، نرم اور سادگی والا دین لے کر آئے ہیں جو بہت ہی آسان ہے۔ وہ تمہاری ہدایت کے خواہش مند ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے، لا الہ، تو نہیں کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی ہے، علیہ توکلت، تو اسی پر ہمیں بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر یہ لوگ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، نہ مانیں، تو کہہ دو کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیری شریعت سے یہ لوگ منہ پھیر لیں تو کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے، جیسا کہ فرمان ہے مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، یہی ایک کارساز ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں سب سے آخری آیت قرآن مجید کی یہی ہے۔